آج بھی ہنزا کے لوگ اس دور کو دو بالکل مختلف نظروں سے یاد کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک سنہری وقت تھا، ایک ایسا وقت جہاں زندگی سادہ تھی اور ان کی ایک مضبوط منفرد شناخت تھی، لیکن دوسروں کے لیے وہ ایک قید کی طرح تھا، جہاں آزادی بس ایک لفظ تھا اور وہ ایک پرانے نظام میں جکڑے ہوئے تھے۔ سوچئے، ایک ایسی پہاڑی وادی جو اتنی پرسکون ہو کہ ہوا کی سرسراہٹ بھی نہ ایک کہانی سناتی لگے، لیکن پتہ ہے اسی خاموشی کے پیچھے ایک بہت گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی ریاست کی جو صدیوں تک قائم رہی اور پھر اچانک ایسے غائب ہو گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ہوا کیا تھا؟ اس گمشدہ سلطنت کا نام ہے ہنزا۔ جی ہاں، وہی ہنزا جسے آج ہم پاکستان کی سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک کے طور پر جانتے ہیں، ایک مشہور سیاحتی مقام۔ لیکن ایک وقت تھا جب یہ صرف ایک وادی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مکمل خود مختار ریاست تھی۔ سوچیں، ایک ایسی دنیا جہاں کا اپنا بادشاہ تھا، اپنے الگ قوانین تھے اور اپنی ایک بالکل منفرد پہچان تھی۔ تو چلیں اس کہانی کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں اس دور میں جب ہنزا کی دنیا باقی سب سے بالکل الگ تھلگ تھی، اور اس الگ تھلگ ریاست کا جو حکمران تھا نا، اسے میر کہا جاتا تھا، میر آف ہنزا۔ یہ سمجھیں کہ یہ صرف ایک لقب نہیں تھا، نہیں، یہ تو ایک پورے طرز زندگی کی علامت تھا، ایک ایسی دنیا کی جو اپنے آپ میں بالکل مکمل تھی۔ اونچے اونچے پہاڑ، کھیتی باڑی کے لیے بہت ہی کم زمین اور موسم بھی انتہائی سخت، لیکن ان تمام چیلنجز کے باوجود حیران کن بات یہ ہے کہ یہ وادی ایک مکمل طور پر خود کفیل تہذیب تھی، جسے باہر کی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، ہر پرسکون کہانی کے پیچھے اکثر ایک طوفان چھپا ہوتا ہے، اور ہنزا کی کہانی میں یہ طوفان باہر کی دنیا سے آیا، کیونکہ اس وادی کی جو الگ تھلگ حیثیت تھی نا، وہ ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ دیکھیں، ہنزا کی خوبصورتی تو ایک طرف، لیکن اس کی جغرافیائی حیثیت وہ بہت ہی اہم تھی۔ یہ بالکل چین، افغانستان اور کشمیر کے سنگم پر واقع تھی، اور یہی اس کا اسٹریٹیجک مقام تھا، جس کی وجہ سے اس وقت کی بڑی بڑی سلطنتیں اس چھوٹی سی ریاست پر گہری نظر رکھے ہوئے تھیں۔ پھر 19ویں صدی میں شروع ہوا دی گریٹ گیم کا دور۔ یہ اصل میں وسطی ایشیا پر کنٹرول کے لیے برطانوی اور روسی سلطنتوں کے بیچ ایک بہت بڑی کشمکش تھی۔ پھر آیا 1947، جب پاکستان بنا تو ہنزا کے میر نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک اور موڑ آیا۔ ہنزا ٹیکنیکلی تو پاکستان کا حصہ بن گیا، لیکن عملی طور پر یہ اب بھی ایک نیم خود مختار ریاست ہی رہا، یعنی وہاں میر کی حکومت اور اسی کے قوانین چلتے رہے۔ اب بظاہر تو سب ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر نا ایک بے چینی بھر رہی تھی۔ لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ بھئی دنیا تو تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور ہم اب بھی ایک پرانے جاگیردارانہ نظام میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور پھر آیا وہ سال جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، 1974۔ اس سال پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے صدیوں پرانی روایت کو ایک ہی حکم سے ختم کر دیا۔ ہنزا کی ریاستی حیثیت کو سرکاری طور پر ختم کر دیا گیا، میر سے اس کی طاقت چھین لی گئی اور ریاست کو مکمل طور پہ پاکستان میں ضم کر دیا گیا۔ سوچیں، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، بس ایک حکم نامہ، اور تاریخ کا ایک پورا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا ایک حکم نامے سے تاریخ واقعی ختم ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، آج بھی ہنزا کے لوگ اس دور کو دو بالکل مختلف نظروں سے یاد کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک سنہری وقت تھا، ایک ایسا وقت جہاں زندگی سادہ تھی اور ان کی ایک مضبوط منفرد شناخت تھی، لیکن دوسروں کے لیے وہ ایک قید کی طرح تھا، جہاں آزادی بس ایک لفظ تھا اور وہ ایک پرانے نظام میں جکڑے ہوئے تھے۔ اور آج کا ہنزا ایک جدید علاقے کے طور پر آگے بڑھ رہا ہے۔ سیاحت ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے، تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، اور یہ پورا خطہ اب ترقی کی راہ پر ہے، جو اسے باقی ملک کے ساتھ مضبوطی سے جوڑ رہا ہے۔